اگر ڈھیروں دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک سورت اور اللہ پاک کا اسم مبارک سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، پھر ذاتی مکان، گاڑی، بنگلہ، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا جو یہ قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، بیوی اور شوہر کی ناچاکی رہتی ہے، بھائیوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ساس اور نند کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اگر آپ گھر والوں کو سمجھاتے بھی ہیں لیکن آپ کی بات کوئی بھی نہیں مانتا، یا کاروبار نہیں ہے اور بے روزگاری ہے، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا اس میں منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے انشاءاللہ، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بنچیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے اور اللہ پاک ایسا کرم والا معاملہ فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ اس صورت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ہے، اور اس کے علاوہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس سورت کو اللہ پاک کے اسم مبارک کو پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ سورت کون سی ہے اور اللہ پاک کا اسم مبارک کون سا ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی اور مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجیے، اس صورت کو اور اللہ پاک کے اسم مبارک کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی ضرورت سے یا حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس صورت کو پڑھنے والے کو اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا پڑتا اور اللہ پاک کی طرف سے اسے خود ہی مل جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ دوسری آپ پر آزمائش آ گئی یا کوئی امتحان درپیش ہوا اور دوبارہ پریشانیوں، دکھوں اور مختلف تکلیفوں نے گھیر لیا ہو اور آپ کے مالی حالات دوبارہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ فوراً سے اس تسبیح کو اپنے دائیں ہاتھ میں پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے اس ازمائش سے سرخرو نکال لیں گے، اس امتحان میں سرخرو کریں گے، اور پھر اس مالی پریشانی اور تنگ دستی سے بھی نکال دیں گے، اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوں گی۔ جب آپ کے معاشی اور اقتصادی حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ صرف دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پاک واحد لا شریک پر ہی توکل کرنا ہے اور اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، اللہ پر ہی کامل بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، لہٰذا آپ ہمیشہ اچھا ہی سوچیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور ڈھیروں اور بے حساب و کتاب حلال اور پاکیزہ رزق دے گا، تو آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تسبیح پر یہ سورت اللہ پاک کا مبارک نام پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی بلکہ کوئی غیب کا خزانہ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جب چاہا اس سے دولت نکلنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خرید و فروخت حلال کی اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے،
बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये जो वजीफा है इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इसकी एहतियात क्या है, इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ मुकम्मल तफसील से बताएंगे इंशाअल्लाह। जितने पैसों की, जितने रिस्क की आप भाइयों को जरूरत होगी, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भी इस अमल के इतने बड़े बड़े फायदे हैं, इतने बड़े मौजज़ात हैं कि जब आप इस अमल को करेंगे तो फिर ही आपको इसका सही से पता चलेगा। अमल का जो तरीकाकार है वो नोट फरमा लीजिए। इस अमल की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये अमल हमारे बहुत सारे बहन भाइयों का भी आजमाया हुआ होता है। ये अमल हम आपको बता देते हैं, आप थोड़ी एहतियात और मुकम्मल तवज्जो से देख लें, इंशाअल्लाह जरूर आपको कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इस वजीफे का भरपूर फायदा हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब हम वजीफे की तरफ चलते हैं। आप सब ने इस सूरत को और अल्लाह पाक के मुबारक नाम को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, अब तरीकाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीकाकार का नहीं पता होगा फिर अमल भी असर नहीं करता। हर अमल की कुछ खास एहतियात भी होती हैं। एहतियात में सबसे पहले यह है कि किस वक्त आपने इस अमल को करना है। देखिए, आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं, यानी आप इस अमल को फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा या तहज्जुद, गर्ज किसी भी नमाज के बाद इसको कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त आसानी मिलता हो आप इस वजीफे को कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस वजीफे को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है, कोई भी बुजुर्ग या बच्चा भी। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत और मुशक्कत और मजदूरी करते हैं। उसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। और लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगी में भी आसानियां पैदा हों और दौलत की जो भी परेशानी हो या जो भी आपका मसला है, बस आप इस मसले के हल की नीयत रख कर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत और शफकत नाजिल होगी। औरतें इसको खास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एहतियात कर लें तो बेहतर रहेगा। और बाद में कर लें। अगर आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। नाज़रीन किराम, वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए वजीफा की तरफ चलते हैं। आप सब ने पहले कामिल वजू करना है, उसके बाद आपने एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। इसके बाद आप अव्वल व आखिर तीन तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी पढ़ लें, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िए ताकि आपको भी सवाब मिले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی میرے بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا یا اس کے پاس وقت تھوڑا ہے تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو بآسانی اور جلدی آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سورت پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کو ہم سورہ کوثر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، سب طریقہ کار میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر جب آپ حضرات اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اس صورت سے ہمیشہ پتہ چلتا ہے کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی لازمی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر مکمل ایمان و بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور تعلیمات پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا انشاءاللہ، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، لیکن مکمل توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہی ہونے چاہیے جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یعنی اسی جگہ کو چھوڑے بغیر ہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 3 تسبیح کر لینی ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، فقط واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذو الجلال والاکرام، ہم تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے، ہماری ہر جائز و خواہشات کو پورا کر دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں تو ہدایت عطا فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو لازمی قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔